أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں اور جو سراپائے امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، جس میں یہود و نصارہ کی برائیاں، ان کی خرابیاں، ان کی بیماریوں کا ذکر کیا، اور بار بار انہیں ان کے احسانات یاد کروا کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دعوت دی. اب یہاں سے لے کر آگے دوسرے پارے کے میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہاں سے لے کر اس آیت مبارکہ تک ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا کریم ان میں رسول بھیج. چنانچہ آپ کی نبوت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے جو دوسرے انبیاء تھے ان کا ذکر بھی آئے گا. تو آج کی سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ کیا ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے
ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا۔ یہاں پر ویسے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آزماتا تو وہ ہے جسے کسی کی اہلیت، اس کی صلاحیت کا علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم کل ہیں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ آپ کس حیثیت، کس قدر و منزلت کے نبی ہوں گے، اور آپ کی کیا کریں گے، اور آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں۔ اور پھر جس قدر آپ میں یعنی ابراہیم علیہ السلام میں اوصاف پائے جاتے ہیں وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے کیا مطلب؟ تو دیکھیں، آزمائش کی کبھی کبھی غرض اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی حیثیت کو دوسروں پر واضح کیا جائے۔ جو امتحان لے رہا ہے اس کو تو علم ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، مگر دوسرے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، اس کی یہی غرض ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے جس ہستی کو اپنا خلیل منتخب کیا ہے، جس کو جد الانبیاء بنایا ہے، جس کی اولاد میں نبی آخر الزمان پیدا کیا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہیں، وہ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے امتحان لے لے، اور نہ چاہے تو ایک عام گناہگار کو معاف کر دے۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے، تو مختصراً میں تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام بابل، یہ عراق بلکہ بغداد کے قریب تھا، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا یہ بت پرستی کا گڑھا تھا۔ اور یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشوں کے لیے یہاں پر کلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو جمع کا صیغہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کی بہت سی آپ پر آزمائشیں آئیں۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے والد، قوم اور بادشاہ کے ساتھ بادشاہ جو وقت تھا اس کے ساتھ جو کشمکش، لڑائی، مناظرہ وہ ہوا۔ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ مختلف واقعات اپنی اپنی جگہ پر سب آئیں گے۔ اور اسی میں ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت فروش تھے، یعنی جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، تو اس کا ذکر انشاءاللہ آگے 17ویں پارے میں آئے گا۔ پھر جس کا نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، حرقوہ وانصروا آلیہتکم، یعنی اس نے ہمارے معبودوں کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اب اس کی تلافی کیا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ وہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر آئے گا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا، اور پھر اسی طرح آپ کا خاندان جو کہ ایک بیوی حضرت سارہ اور بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا، اور لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کی تحویل میں تھے، آپ کے سرپرستی میں تھے اور آپ پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اب اتنی بڑی سلطنت تھی، اتنی بڑی بادشاہت تھی، اتنا بڑا علاقہ تھا، کوئی دوسرا شخص ایمان نہیں لایا۔
تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا صرف 2 آدمیوں کے ساتھ، ایک آپ کی بیوی ہے اور ایک آپ کے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے۔ ہجرت کی اور ہجرت کر کے آپ مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچے۔ اسی دوران جب ایک جگہ پر پہنچے، شرق اردن یعنی کا جو علاقہ تھا، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر ابھی ایک علاقہ ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی آبادی تھی، تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور لوط علیہ السلام وہاں پر رک گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے چلے مصر، اور پھر مصر میں ایک اور آپ کے ساتھ واقعہ ہوا۔ وہاں ایک ظالم حاکم نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو قبضہ میں کرنا چاہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناکام اور نامراد کیا، اور پھر وہ اتنا آپ سے مرعوب ہوا کہ اس نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی تھی، اگرچہ وہ لونڈی نہیں تھی مگر اس وقت وہ لونڈی کی حیثیت میں تھی۔ اب وہ حضرت سارہ، اس کا نام جو تھا وہ ہاجرہ تھا، تو اس کا پھر حضرت سارہ نے وہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی، اور اس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ اور پھر حضرت ہاجرہ سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم اس بچے اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیابان وادی، جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہیں، زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو مرا لیا، اور جو موجودہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے والے مقام پر پہنچے۔ اس وقت بالکل بیاب ہو گیا، وادی تھی، نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، مشیزے میں تھوڑا سا پانی ہے اور کچھ کھجوریں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لاڈلے بیٹے اور بیوی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سارے واقعات مشہور ہیں۔ اب پھر اس کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 12-13 سال کے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ واقعہ بھی کئی جگہ پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ مختلف آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی، اور جب ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے خوش ہو کر انعام دیا، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقوال اور افعال میں اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے امام ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ان کے ایک لقب جو ابو الانبیاء ہے، آپ تمام بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کے باپ اور جد امجد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، امام بناتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امامت کا انعام پایا تو فوراً درخواست پیش کر دی، کیا؟ قال ومن ذریتی، عرض کیا مولا کریم جس طرح تو نے مجھے منصب امامت سے نوازا ہے، کیا یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا؟ میری اولاد بھی اس منصب پر فائز ہوگی؟
اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا یہ منصب امامت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظالم اس قابل نہیں ہوتا اسے امامت کا منصب عطا کیا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حصے میں آتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا۔ اور اب اگلی آیت میں پھر اس کا ذکر ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا۔ بہرحال اگر وہ کریں گے تو اس میں بھی چونکہ تفصیل ہے، بات لمبی ہو جائے گی، آج کے لیے اتنا ہی سبق ہم رکھتے ہیں اور ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پوری کر دی، قال، کہا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ قال، اللہ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالم، یعنی میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ صدق اللہ العظیم۔